السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال تعالی وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، آج کی تراویح میں 9واں پارہ آپ نے سنا ہے۔ اسی 9ویں پارے کی ایک آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ سنیں، پھر اس کے بعد آیت کی تفسیر پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تلاوت کو، قرآن کو غور سے سنو، دھیان لگا کے سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، چپ رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کے وقت اگر خاموش رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم تم پر ہو سکتا ہے، اللہ کے رحم و کرم کے تم مستحق بن سکتے ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک مشہور روایت کیا ہے، اللہ کے نبی جب مکے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو مشرکین، مکے کے مشرک لوگ کیا کرتے، شور کرتے، آوازیں۔ جہاں بھی اللہ کے نبی کی قرآن کی تلاوت ہوتی تو وہاں آ کے شور ہنگامہ کرتے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے نبی کی قرآن کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے اور نہ سنے۔ یہ ایسی ہی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا۔ 24ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں لَا تَسْمَعُوا، تم نہ سنو، لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور اس میں آوازیں کرو، یعنی قرآن پڑھتے وقت شور کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی آواز اتنی کرو کہ تم غالب آ جانا ہے۔ تو ایک کافر لوگ جو ہے قرآن کی تلاوت اللہ کے نبی کی لوگوں تک نہیں پہنچنے کے لیے ایسی آوازیں کیا کرتے تھے، خود آوازیں کرتے اور لوگوں کو بولتے کہ یہ قرآن کو نہ سنو اور آوازیں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی، جو پارے کی میں آپ کے سامنے پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرآن کی جب تلاوت ہو تو غور سے سننا چاہیے۔ مشرکوں کو بھی اللہ نے روکا اور مسلمانوں کو بھی نصیحت کی کہ مسلمان کافروں کے جیسا نہیں کرنا ہے، جب قرآن کی تلاوت ہو تو ایک دم غور سے سننا ہے، دھیان لگا کے۔ اس آیت سے جو اصل بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن کی تلاوت جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، ہمیں قرآن کی تلاوت کو غور سے سننا چاہیے۔ ایک بہت غلط عادت ہم گھروں کے اندر یا شاپ کے اندر یہ دیکھتے ہیں، لوگ جو ہے گھروں میں قرآن لگا دیتے ہیں، ٹی وی پہ لگا دیے یا موبائل پہ لگا دیے، اور بس قرآن چل رہا ہے اور لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، عورتیں اپنے گھر کا کام کر رہے ہیں، مرد اپنا کام کر رہے ہیں، اور سب نارمل ہیں۔ شاپ کے اندر بھی ویسے ہی، شاپ میں لوگ لگا دیتے قرآن لگانے کو برکت کی نیت سے، باقی کسٹمر آ رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، فون آ رہا ہے، بات کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اور ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، قرآن بھی چل رہی ہے۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی بے ادبی ہے۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن کو سننا ہے۔ کوئی انسان پڑھے یا کوئی انسان کو آپ ٹیپ ریکارڈ، موبائل، ٹی وی کے ذریعے سے بھی سنیں، بس قرآن کی آواز آپ کے کانوں تک پڑے تو آپ کو خاموش رہنا ہے۔ جیسے اذان کے بارے میں تو دیکھیں، اذان کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک اور الگ بات ہے، کم سے کم تھوڑا تو بھی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اتنا تو، لیکن قرآن کے بارے میں شعور ہی نہیں ہے۔ گھروں کے اندر کتنی عورتیں نہیں ہیں، قرآن لگا رہے ہیں، چل رہے ہیں،
اللہ رحم کرے بہت سارے تو گالیاں بھی چلتی ہیں ساتھ میں، لڑ لیے تو گالیاں بھی، ادھر قرآن بھی چل رہا ہے ادھر یہ بھی چل رہا ہے، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ سننا چاہ رہے ہیں، قرآن لگا کے سنیے، تھوڑی دیر سنیے، آپ پھر کام کرنا ہے بند کیجئے، پھر جا کے کام کر لیجئے۔ لیکن ایسا کرنا کہ ایک طرف قرآن چل رہا ہے، دوسرے طرف آپ کے پورے کاماں چل رہے ہیں، باتیں چل رہے ہیں، تو یہ سراسر قرآن کی بے ادبی کے اندر یہ بات آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک قاعدہ، ایک قانون میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کو سمجھنے کا۔ قرآن کی کوئی بھی آیت ہو تو ہمیں سمجھنے کے لیے پہلے اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے، اللہ کے نبی اس کی تفسیر کیسے بیان کرے، صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا، تو ہم بھی ویسے ہی سمجھنا ہے۔ میں آزاد نہیں ہوں قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کی آیت کو لے کے میری منمانی تفسیر، منمانی تشریح کرے تو آپ سنیں گے؟ نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ تو ہم پابند ہیں قرآن کو اللہ کے رسول اور صحابہ کے سمجھ کے اور انہی کے جیسا سمجھنا ہے۔ تو سلف صالحین کا یہی منہج ہے اور اسی منہج پہ قرآن کو سمجھنا ہے، ورنہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہماری نماز سے جڑا ہوا ایک بہت نازک مسئلہ اس آیت سے ہے۔ لوگ کیا ہے، یہ آیت کو لا کے فٹ کرتے ہیں نمازوں پہ اور کہتے ہیں کہ جب امام صاحب قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں نماز میں تو خاموشی سے سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے، کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا بول کے بولتے ہیں۔ تو آئیے، یہ آیت کس پہ اتری؟ ہمارے اوپر نہیں تو اللہ کے نبی کے اوپر اتری۔ اللہ کے نبی یہ آیت کو کیسا سمجھے؟ یہ آیت کے اترنے کے بعد کیا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو قرآن نماز میں پڑھنے سے ٹوٹل طور پہ منع کیا یا نہیں ہے؟ چلیے پہلے ایک حدیث آپ سمجھنا ہے۔ حدیث مشہور ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کے اندر بھی وہ حدیث ہے، حدیث نمبر 394۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس مسلمان کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو مسلمان فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو سورہ فاتحہ جو آدمی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوتی، فرض نہیں ہوتی، سنت نہیں ہوتی، نفل نہیں ہوتی، امام کے ساتھ ہو، امام کے پیچھے ہو، ساتھ میں پڑھ رہے ہو، الگ سے مسجد میں، گھر میں، اللہ کے نبی نے ساری تفصیل بتلا دی، لا صلاۃ کہہ کے کہ کوئی بھی نماز نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ کے۔ تو یہاں ایک اور چیز ہم کو سمجھنا ہے، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ قرآن پڑھے تو سننا ہے اور نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ تو ضرور پڑھنا ہے۔ تو کیا ہے دونوں ٹکراتے ہیں؟ نہیں ٹکراتے۔ کیسا نہیں ٹکراتے؟ سنیے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو حکم یہ دیا گیا کہ نماز میں خاموش رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، پیچھے پڑھنے والے پورے لوگوں کو خاموش رہنا ہے۔ لیکن خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھیں، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب جو تلاوت کرتے وہاں آپ کو نہیں پڑھنا ہے، وہاں خاموش رہنا ہے۔ اچھا، یہ فرق کی کیا دلیل؟ یہ فرق کی کیا دلیل ہے؟ جو پہلی حدیث ہم بیان کریں اس میں ایک کامن بات ہے، لیکن یہ کہاں ہے کہ امام کے پیچھے رہی تو بھی پڑھنا سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو تلاوت ہوتی اسے سننا؟ تو یہ فرق کر رہے ہیں، یہ فرق سمجھ رہے ہیں آپ پہلے؟ تو ایسے فرق کرنے کی کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ جی بالکل دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر 311 حدیث نمبر میں نقل کیا ہے۔ ایک واقعہ ہوا، اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، راوی ہیں عبادہ بن صامت، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کی قرات تھوڑا مشکل ہو گئی، یعنی اللہ کے نبی تھوڑی دیر رکے پھر پڑھے، پھر رکے پھر پڑھے، تو اللہ کے نبی کے لیے قرات مشکل ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے کہے کہ کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے؟
میری تلاوت کے ساتھ جب میں نماز میں پڑھ رہا تھا تو پیچھے بھی تم پڑھ رہے تھے کیا؟ پوچھے اللہ کے نبی۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، آپ جب پڑھ رہے تھے تو آپ کی قرات کے برابر ہم بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بولے کہ تمہاری اسی آواز، اسی تلاوت کے ذریعے سے مجھے نماز میں خلل ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں نماز میں رک رہا تھا، تاکہ کم سے کم میرے رکنے کو اندازہ لگا کہ تم چپ رہو، لیکن نہیں، برابر پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، یعنی میرے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو ایسا ہرگز نہ کرو، الا بأم الکتاب، مگر سورہ فاتحہ ایک پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو کچھ نہیں پڑھنا ہے، یعنی امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ ذرے لوگاں ہوشیار، کیسے معلوم؟ اتنا جملہ کٹ کر ڈالتی ہیں، اتنا جملہ کٹ کر ڈالتی ہیں، کچھ بھی پڑھو نکو بول کو بولے، سوائے سورہ فاتحہ کے آگے کی حدیث ہے نہیں وہ کٹ نکال دیے۔ اب لا کے ہمارے پاس لوگ، کئی لوگ ہمارے پاس لا کے دلی، دیکھو مولانا تمہیں پڑھو بولتی، یہاں نکو پڑھو بول کے ہے، تو بھائی پوری حدیث لے کے ہونا۔ تو پوری حدیث ہے اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وضاحت کیے بعد میں کہ امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن سورہ فاتحہ تو بھی ضرور پڑھنا ہے۔ تو اب آپ سمجھیے یہ آیت، جو لوگ جو ہے عوام آپ جیسی پبلک کو بھٹکانے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ بولے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا، چپ رہنا بول کے، تو تمہیں کیسا پڑھتے بول کے؟ تو سیدھی سی بات ہے، یہ آیت نبی پہ نازل ہوئی، اور نبی یہ آیت کے اترنے کے بعد بھی صحابہ کو سمجھے کیسے کہ قرآن پڑھے تو چپ رہنا، لیکن کب؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو ضم سورہ نارمل قرات امام کرتا ہے وہاں چپ رہنا ہے، باقی سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے۔ سوال یہ رہتا ہے کہ کیا امام کے ساتھ برابر زور سے پڑھنا ہے؟ نہیں، وہاں آپ آہستہ سے پڑھنا ہے۔ اس کی دلیل ایک اور حدیث میں آپ کو ملتی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 390 پر 5 میں ایک اور روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث غور سے سنو، جو لوگاں نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے سب سنو، یاد رکھو، اور یہ سوچو کہ نبی کا اتنا صاف فرمان حدیث ہونے کے باوجود اتنی غفلت میں لوگ کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاۃً، جو آدمی نماز پڑھے وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، اور پھر اس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، فَهِيَ خِدَاجٌ، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی نماز خداج ہے۔ خداج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناقص، نامکمل، اس کی نماز نامکمل ہے، غیر تمام، مکمل نہیں ہے، اس کی نماز ادھوری ہے، اس کی نماز میں نقص ہے۔ کس کی نماز میں؟ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیسا سورہ فاتحہ پڑھیں؟ جواب ملا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ امام پڑھ رہے ہیں، آہستہ سے آپ اپنے دل میں پڑھا کریں، لیکن سورہ فاتحہ تو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے دلیلیں بہت ساری ہیں، آپ حدیثوں کی کتابیں دیکھیں گے، صحیح بخاری سے لے کے، صحیح بخاری میں تقریباً 3 روایتیں ہیں، صحیح مسلم میں 8 حدیثیں ہیں سورہ فاتحہ نماز میں امام کے پیچھے پڑھنے پر، سنن ابو داؤد میں 8 روایتیں ہیں، سنن النسائی میں 12 روایتیں ہیں، 12، 8، 3، 2 الگ الگ، یہ صرف 3-4 کتابوں میں اتنی حدیثیں ہیں، بقیہ اور کتابوں کے اندر اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اتنی ساری حدیثیں ہونے کے باوجود، اتنی صاف حدیثیں ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے مسلک کے نام پہ، مذہب کے نام پہ نماز میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے۔ بھائی آپ ایک بات اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر آپ نماز میں نہیں پڑھ رہے ہیں کچھ بھی تو پھر کیا کریں؟ لوگ بولتے کہ نہیں مولانا، امام کے پیچھے پڑھے تو امام کے تابع نہیں، کیا تو اس کے واسطے انہوں پڑھے تو ہمارا چلی جاتا ہے۔ اتحیات کئی پڑھ رہے ہیں آپ؟ اتحیات پڑھتے جی آپ؟ کئی کو پڑھ رہے، امام صاحب نہیں پڑھتے، امام صاحب کو نہیں آتا اتحیات، آپ بھی پڑھتے ہیں نا؟ تو اتحیات آپ پڑھ رہے ہیں، درود آپ بھی پڑھ رہے ہیں، رکوع کی دعائیں آپ پڑھتے، سجدے کی دعائیں آپ پڑھتے، تو یہاں کیوں نہیں بولتے کہ نہیں امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو پورے دعائیں ہمیں کہیں کو پڑھنا، امام کے تابع ہے ہمیں بھی چھوڑ ڈالیں گے؟ ارے یہ اچھا ہے، نہیں وہاں پڑھنا کہتے، وہاں چھوڑ ڈالنا کہتے۔ یہ حدیثیں صاف ہونے کے باوجود بھی لوگ یہاں بھی دخل اندازی کرتے ہیں۔
نہیں بھائی، امام کے تابع ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے جو آپ کو پڑھنے کے لیے کہا ہے اتنا پڑھیے، باقی جو نہیں پڑھنے کے لیے کہا ہے قرات وہاں رک جائیے، خاموشی سے سنیے۔ بقیہ التحیات میں تحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، یہ امام بھی پڑھتا ہے، یہ آپ بھی پڑھتے ہیں پیچھے، وہاں کوئی نہیں سوچتا کہ امام پڑھ رہا ہے تو امام کے تابع ہو کے ہمیں کیوں پڑھنا ہے، نہیں، اس کا التحیات اس کا ہے، ہمارا التحیات ہمارا ہے، تو پھر یہاں کیسے الگ ہو جاتا ہے؟ اور آپ بتائیے کہ اگر آپ نماز میں کچھ بھی نہ پڑھیں، سورہ فاتحہ نہ پڑھیں وہاں بھی خاموش، قرات ضم سورہ پڑھے وہاں بھی خاموش، تو پھر آخر آپ کی نماز میں عبادت کیا ہوئی؟ آپ نماز میں اللہ سے سوال کیا کرے؟ اور مسئلہ یہ کہ آپ کی مکے کی نماز میں فرق کیا ہے؟ کیا ہے جی فرق؟ آپ کی ایک مکہ انسان جس کو بات نہیں آتی اس کی نماز میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں، وہ بھی آپ دونوں برابر ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ہے یہ بارے میں اتنا نہیں سوچتے، کتنی بڑی فضیلت ہے معلوم سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ ایک قرآن کا ایک ایسا سورہ ہے جس کی ایک ایک آیت پہ اللہ جواب دیتے ہیں۔ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بندہ کہتا ہے تو اللہ جواب میں کہتے ہیں میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میرے بڑے پن کا اقرار کیا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، مالک ہے، میرا بندہ اس کو اقرار کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد سے میرا بندہ جو دعا کرتا ہے وہ ساری چیزیں میرے بندے کو میں عطا کر دیتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ کہتا ہے کہ تجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ تو ایک ایک آیت پہ آپ کو جواب دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب آپ سوچو وہ مسلمان کتنا بدنصیب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی جواب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو تحفہ مل رہا ہے اس کو لیے بغیر آ کے خاموش کھڑ جاتا ہے، سلام پھر کے نکل جاتا ہے۔ بدنصیب ہے کہ نہیں ہے؟ بدنصیب ہے۔ اور لوگ اس بارے میں کیا ہے، یہاں وہاں کی باتیں لکھاتے۔ ایک بات بولتا ہوں جو میں آپ کو، عام طور پہ لوگ مسلکوں کی بات لاتے ہیں، چار امام بول کے، یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ۔ میرے پاس یہ چند اوراق ہیں، یہ امام ترمذی کے کتاب کے پوری تفصیل ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، میں تفصیل نہیں بیان کرتا۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی حدیث نقل کرے تو سورہ فاتحہ کی حدیث نقل کرنے کے بعد ان کا تبصرہ کیا ہے، ان کا تبصرہ سنیے جی۔ کہتے ہیں استدل بهذا الحدیث عبداللہ ابن المبارک والاوزاعی ومالک والشافعی وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود على وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات۔ یہ عربی آپ نہیں سمجھتے، جو امامہ سنیں گے ہمارے کو ان کو سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھا وہ حدیث کو سامنے رکھ کے، یعنی اس حدیث سے امام عبداللہ بن مبارک، امام اوزاعی، امام مالک کون ہے؟ دنیا کے بڑے چار اماموں سے امام مالک، امام شافعی کون ہے؟ امام احمد کون ہے؟ بڑے امام اسحاق، امام ابو ثور، امام ابو داؤد، ایسے کئی اماموں کے نام لیے۔ اس میں سے تین نام آپ کو یاد رکھنا ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، تین احمد۔ تو تینوں اماموں نے کہا کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ، یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ دنیا جن کو امام مانتی ہے، تین بڑے امام بولتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بھی دو قول ہیں، ہمیں اس پہ گفتگو نہیں کرنا ہے۔ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں معلوم، جو لوگاں بولتے نہیں امامان کو ماننا، چاروں میں سے کس کو مانے تو بھی چلتا، بولے تو کون سے چار اماموں کو مانتے آپ؟ تین امامہ یہ بول رہے ہیں کہ پڑھنا ہے۔ بھائی میں آپ کے سامنے پہلے حدیثیں رکھا کہ ہم کو حدیث پہ عمل کرنا ہے، اگر حدیث کی بات آپ کی کھوپڑی میں نہیں اترتی تو لے لو، تمہارے اماموں کا طریقہ دیکھ لو۔ تین امام یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور کوئی ایک کہتا نہیں کہتا اور پوری دنیا اس کے پیچھے جائے تو عقل مند بولیں گے ان کو، اور یہ کہا جائے گا کہ امام کے پیچھے جا رہے ہیں۔ امام نہیں بھائی، سب جھوٹ، ہم نے کہا نا، دھوکہ دے رہے ہیں دنیا کو۔
ورنہ آپ بتائیں 4 اماموں کو حق ماننے والے 3 اماموں کی بات مانتے یا ایک امام کی بات مانتے؟ ہم تو اب بھی یہی کہتے کہ ہم دنیا اور آخرت کے سب سے بڑے امام محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں اور ہم انہی کی دلیل صحیح سمجھتے ہیں، لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے باتیں میں بول رہا ہوں، ورنہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ جو لوگ دیوانہ بناتے ہیں لوگوں کو، ہمارے کئی امام ہیں، کئی مفتیاں ہیں، عام پبلک کو دیوانہ بناتی ہے، خود کتنا محروم کرتے ہیں لوگ، آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، کیا بولے تو نہیں وہ یہ اس سے بڑھ کے کیا ہونا چاہیے آپ کو؟ یہ پورے ہمارے پاس پیپر ہیں، جا کے لے کے کس کو دکھاتے ہیں دکھا لو، لیکن جواب جو بھی ہے وہ اسی طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں آئے گا۔ میرے نہیں ہمارے بڑے ایسے کرے، ہمارے مفتی ایسا کرے، ہمارے مسجد میں کبھی ایسا نہیں بولے، تو یہ کہاں سے دلیل بن گئی آپ کے لیے؟ تو قرآن اور حدیث میں جب اتنی صراحت کے ساتھ ہے تو میرے بھائی ذرا سوچئے، آپ بھی ذرا سوچئے، خالی اندھے بن کو مت چلے جاؤ، آپ خود سوچئے کہ یہ دنیا والے یہ امام آخر کن اماموں کی بات کر رہے ہیں؟ 3 امام اگر ایک طرف ہوں، ایک امام ایک الگ طرف ہو، تو آپ کس کی طرف جائیں گے؟ ایک تو حق کی طرف جانا ہے، لیکن کم سے کم آپ رسول اللہ کی سنت کو نہیں دیکھتے، کم سے کم یہاں تو دیکھو۔ تو ایسی ایک نہیں میرے بھائیوں، کئی دلیلیں ہمارے پاس ایسی لگاتار۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہمارے جو اتوار کے درس ہوتے اس میں آپ کو یہ پوری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہم کتابیں اور بڑی بڑی کتابیں لا کر دکھائیں گے۔ ہمارے پاس وقت نہیں رہتا تو میں اس لیے پیپرس لا لیا آپ کے پاس۔ تو کہنا کیا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ مسلک کا، مذہب کا، مسجد والوں کا کام نہیں ہے، ایک مسجد کا طریقہ، ان کا طریقہ، ان کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی نماز کا طریقہ ہے، جو رسول نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے پیچھے رہو، کچھ بھی نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ۔ اب یہ قوم کو کیا جی بولنا، کہاں فاتحہ پڑھنا کہ وہاں نہیں پڑھتے، مردیاں کے اوپر جا کے پڑھتے ہیں، ہاں پڑھو اللہ کے پاس، اللہ جواب دیتے بولے تو نہیں، فاتحہ کنڈیاں پہ پڑھتے، دعوتاں پہ پڑھتے۔ کیسی قوم رہیں گی؟ جہاں پڑھنا ہے وہاں نہیں پڑھنا، وہاں نہیں پڑھنا، یہ نہیں، وہ نماز وہ وہاں رسول اللہ پڑھے تھے، صحابہ پڑھے تھے، مردیاں کے اوپر، خبراں کے اوپر، زیارتاں کے اوپر۔ کون سا دین لا رہے ہیں بھائی آپ؟ سمجھ سے باہر ہے۔ جو دین آپ کو پیش کیا جا رہا ہے غلط سلط، کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ آپ جب سنے ہیں، عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، عمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا۔ ہماری ذمہ داری ہم نے بتا دیا۔ ایسے نماز کی جو مسائل ہیں ہم آپ کو دلائل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، دلائل کے آنے کے بعد کوئی مان لیا اس کی اپنی نماز صحیح ہوگی، نہیں مانا پھر وہی مسلک، وہ طریقہ، ان کی الگ ہمارے الگ بول لیا، آپ کی مرضی ہے، آپ اللہ کے پاس جواب دیں گے۔ ہماری ذمہ داری تھی رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کی نماز کو آپ کے سامنے رکھنا، ہم نے آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جو آیت پڑھی گئی تو آیت کو رسول اللہ نے جیسا سمجھا، صحابہ کو جیسے سمجھایا، ہم بھی ویسا سمجھنا چاہیے۔ وہ چھوڑ کے ہم اپنی من مانی سے ادھر سے ادھر سے باتیں لا لیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ جو سورہ فاتحہ مسجدوں میں امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے اسے مسجدوں میں پڑھنے کے بجائے قبرستانوں میں پڑھیں گے تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی توفیق کہاں سے آئے گی؟ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبھی کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری نماز کی ہر ایک سنت کو رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کے جیسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ اماموں نے اگر رسول اللہ کے مطابق چلا ہو تو بات ماننے کی، اگر نہیں چلا ہو تو ان کی بات کو بھی چھوڑ کے رسول اللہ کی بات کو لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی کلمے پہ، اسی ایمان پہ مرے دم تک ہمیں زندہ رکھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بھی اسی کلمے پہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔